تو جو غلط راہ چننا چاہتے ہیں کہ جائیں، اور جو خیر کی راہ چننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر کی راہ کی طرف بڑھانے کے لیے معاونت کریں گے۔ لا حول کا ترجمہ یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت ارے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، جو بڑی عظمت والا، بڑی عالی شان والا ہے، بڑی عالی شان۔ تو خود غور کریں کہ جب کہا جاتا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو کیا پڑھواتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب دلوں میں یہ شک ہے، اور مجھ سے تو پوچھ بھی لیا ایک صاحب نے کچھ دن پہلے کہ یہ بات ہضم نہیں ہوئی ہمیں کہ لا حول تو جب پڑھے ہیں جب شیطان دکھے یا کوئی بری بات دکھتی ہے، ذہن میں تو یہی بات ہے نا، لا حول کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی غلط بات سمجھ میں، اور ہم نے اس لا حول کو اپنی طرف سے سیٹ کیا ہوا ہے، جبکہ لا حول کے فضائل کتنے ہیں حدیث میں؟ وہ صحابی عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ، کیا ان کو وہ دشمنوں نے قید کیا ان کی اونٹنی کے ساتھ، اور ان کے والد مالک آئے اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر کہا میرے بیٹے کو قید کر دیا اور باندھا ہے ایسی سخت رسی سے جو اونٹ کی آنت سے بنائی جاتی ہے، بٹی ہوئی، اور اس رسی کی خاصیت ہے کہ وہ چھری سے، تلوار سے، دھاردار چیز سے بھی نہیں کٹتی۔ یہ عربوں کی خاصیت تھی، وہ ایسی رسی بناتے تھے، اب اس سے باندھا ہے۔ کیا راستہ ہوگا بچنے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اس کے پاس خبر بھجوا دو کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھا کرے۔ دیکھو یہ نجات کی راہ حدیث سے، جب اس کے پاس چپکے سے خبر بھجوائی کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لا حول کثرت سے پڑھو۔ مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کے نکلنے کی راہ ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں شیطان بھگانے کے لیے ہم لا حول پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت، کیسا کام کر لیا انہوں نے، لا حول ولا قوت، عادت بن گئی۔ جبکہ 99 حاجتیں پوری کرنے کا ایک واحد راستہ ہے لا حول، جس میں سب سے ادنا درجہ کیا ہے کہ اللہ رنج اور غم ختم کر دیتے ہیں۔ سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ رنج اور غم ختم، کہ جن کو بہت رنج رہتا ہے، بہت غمزدہ رہتے ہیں، ان کے لیے پڑھنے کا کہ یہ نسخہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کثرت سے پڑھو۔ وہ صحابی نے کثرت سے پڑھنا شروع کیا اور چند دن نہیں گزرے تھے، غوث فرماتے ہیں کیا اللہ کا فضل دیکھو، میری وہ بندھی ہوئی رسی ٹوٹ کر کٹ کر گرنا شروع ہو گئی، جو کسی دھاردار چیز سے بھی کٹ نہیں سکتی، وہ ٹوٹ کر گر رہی ہے، اور اللہ نے نیند طاری کر دی سارے کفار پر، سب سو گئے، اور ان کو گرفتار کیا تھا ایک اونٹ کے ساتھ، یہ ایک اونٹ پر سوار تھے، ایک اونٹ کے ساتھ گرفتار کیا۔ جب یہ باہر نکلے تو سارا صحن، تو فناؤن کہتے ہیں بڑے صحن کو، وہ اونٹوں سے بھرا ہوا تھا پورا صحن، کہ اس میں اتنے سارے اونٹ تھے اور یہ آئے تھے اکیلے اپنے اونٹ پر، کہ میں باہر نکلا اور میں نے اونٹ کو اشارہ کیا، اللہ کا کرنا دیکھو، سارے اونٹ میرے اونٹ کے پیچھے، ایک آواز میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ خوبی ہے اس کی۔ وہ سارے اونٹ لے کر اپنے گھر، وہ سارے اونٹ اشارے پر، آگے دروازہ بجایا تو اندر اماں ابا، اور وہ تو رو رہے تھے کہ میرا بیٹا قید میں ہے، کفار نے وہ اونٹ والی رسی سے باندھا ہوا ہے جو کھلتی نہیں اتنی آسانی سے، کیا کروں؟ دروازے پہ جب دستک ہوئی تو کون؟ کہا عوف۔ کب وہ کہاں سے؟ وہ تو دشمنوں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے، وہ کہاں سے ہوا؟ کہا نہیں دروازہ کھولیے تو۔ جب دروازہ کھولا گیا تو دیکھا او ہو میرا بیٹا اونٹ پر، اور ساتھ میں اتنے سارے اونٹ، کہ آ جاؤ صحن میں۔
اور سب صحن میں آ گئے کہ اسی پر خود مطمئن ہو کے خوش نہیں ہو گئے کہ واہ واہ اب تو یہ سب اللہ کا فضل ہے، آ گیا اب تو کون کس سے پوچھے، ہم سے بڑا مفتی کون. ہاں آج کل ہم یہی سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر شخص سے بڑا اس کے اوپر کوئی ہوتا ہے، کہ اس سے پوچھو. لہذا انہوں نے، ان کے والد نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے اونٹ حلال ہو گئے، دشمنوں میں سے لے کر آئے ہیں تو مال غنیمت ہوا جبکہ بلا جہاد کے ہے، لیکن پہلے اللہ کے رسول سے پوچھیں گے. کس سے پوچھیں گے؟ اللہ کے رسول سے. ان کے والد پہنچے اللہ کے رسول کے پاس اور جا کر کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے. کہا یہ تو اللہ کا فضل ہے، یؤتی من یشاء، جس کو چاہے عطا فرمائے. ذالک فضل اللہ، یہ فضل اللہ کا ہے. لہٰذا وہ تو اللہ نے کفار کے مجمع میں سے اپنے فضل سے نکالا ہے اور ساتھ میں اونٹ بھی دے دی ہے. لو یہ ہے لاحول. اس لیے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی پکار پر لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت یعنی نماز پڑھنے کی توفیق بھی اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اور اس کو ملتی ہے جس کو اللہ پسند کریں. یہ سمجھنا چاہیے، ورنہ مطمئن ہو کے بیٹھتے ہیں اللہ ہی توفیق نہیں دے رہے تو میں کیا کروں، مولوی صاحب میں کیا پڑھوں گا، اللہ توفیق نہیں دے رہے، کیا بہانہ ہے. اللہ توفیق دے چکے ہیں مسلمان کر کے اور اس امت میں پیدا کر کے. اب کون سی توفیق چاہیے کہ جبرائیل براہ راست آئیں گے وہی لے کر آپ کے پاس؟ کہ ایسا نہیں ہے. مسلمان ہیں، کلمے والے ہیں، 5 وقت فرض ہیں، کہ راہ چنو اللہ اس کے رسول کی، کہ اس سے ہٹ کر جو نبی کے دین کا مخالف ہو اور ان کے حکم کی مخالفت کرے، جبکہ کھل چکی ہو اس پر سیدھی راہ یعنی خدا، اور اتباع کرے ان مسلمانوں کی راہ سے ہٹ کر غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی، تو اللہ اس کو اسی کی طرف اختیار دے دیتے ہیں، چلو اسی طرف جاؤ. ونصلیہ جہنم، اور ڈالیں گے اس کو ہم اس کو دوزخ میں. وساعت مصیرا، وہ بہت بری جگہ ہے پہنچنے کی جس ٹھکانے کو اس نے چنا ہوا ہے. یہ منافق کی سزا تھی کہ وہاں سے چوری کر کے بھاگا اور نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو جہاں مکے میں پہنچا تو اللہ نے وہ دیوار اس پہ گرا دی. منافق تھا تو کفر کی طرف چلا گیا، مسلمان تھا تو مرتد ہوا، اور دونوں میں سزا مل رہی ہے اللہ کی طرف سے. لہذا ہم غور کریں راہ کون سی چنی جا رہی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت کا حکم بڑا سخت لگتا ہے کہ یہ حکم کیوں لگایا، اور پھر اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، جبکہ اس حکم کے پیچھے کتنی بڑی حکمت ہوتی ہے یہ ہم ناقص عقل کے ساتھ سمجھ نہیں سکتے. غور کریں تو سمجھ میں آئے. ایک فطری چیز ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف سے حکم جو لگتا ہے اس کے پیچھے جتنی بڑی حکمت ہوتی ہے ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گی اتنی آسانی سے. لوگوں کو بڑا اعتراض ہے اسلامی احکامات پر، قرآن کی آیات پر. یہ سب بہت سختی ہے، بہت سخت ہے اسلام. کرورتا ہے، کیا ہم استعمال کریں؟ کرورتا، ظلم، بربریت، اور یہاں رعایت. کہ دیکھو اس کا نتیجہ کیا ملے گا، کہ اسلامی سزا کتنی زبردست واضح ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرے اور 4 بینہ گواہ اس پر ہوں، واضح 4 گواہ، تو سزا کیا ملے گی؟ شادی شدہ ہے تو سنسار کرو. اور ایسے نہیں چپکے سے سارے بھرے مجمع میں. اب عقل والے لبرل مائنڈ جو ہے نا زمانے کے، پڑھے لکھے جاہل، جن کو میں پڑھا لکھا جاہل کہتا ہوں پلس جاہل، جو قرآن سے اعراض کرتا ہو، اعتراض کرتا ہو، جاہل ہی ہوگا. جو قرآن پر ایمان لائے اور حکموں کو سر خم تسلیم کرے وہ مومن ہے. کہ بھلے ہی حکم سمجھ میں نہ آئے لیکن قبول ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں
کائنات اللہ نے بنائی ہے، خالق اللہ ہیں، انسانوں کے بنانے والے اللہ ہیں، اللہ سے بہتر کون جانے گا انسان کے لیے سزا کون سی بہتر ہے؟ یہ زمانے کے انسان ہی بنائے انسان کے لیے قانون، اس کا نتیجہ سامنے ہے ہمارے کہ اگر اسلامی قانون لگا دو اور وہ حکم جو شریعت نے دیا قرآن میں، کسی کی ہمت ہوگی دوبارہ کرنے کی؟ اس لیے جب میں غفیر میں ایک مجمع عام میں اس شخص کو سزا دو، کنوارا ہے تو 100 کوڑے لگاؤ اور شادی شدہ ہے تو سنسار کرو، کیا وجہ بنے گی اس سے؟ وجہ یہ بنے گی کہ اس سے سارے دیکھنے والے عبرت لیں گے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا۔ اللہ نے حلال کے راستے کھولے ہوئے ہیں، نکاح کرو، مثنیٰ و ثلاثہ و ربع، 1 2 2 3 3 4 4، اور اگر اتنی استعداد نہیں ہے کہ عدل کر سکو تو 1 وہی رکھ لو، کافی۔ لیکن اس برائی سے تو بچیں گے۔ اب رعایت کرو گے کہ 11 نے کیا، 12 نے کیا، جو بھی سنا نا آپ نے بلقیس بانو کیس میں، سب کو کلین چٹ دے دی۔ ارے صاحب اتنے پاکیزہ نیک لوگ ہیں کہ ان کو تو ہار پہنائے جائیں، استقبال کیا اور ہار پہنائے، نتیجہ کیا نکلا کہ جنہوں نے دوسرے لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کا اثر کیا پڑا ان کے اوپر، کہ کوئی بری چیز تھوڑی ہے بلکہ اور عزت ملتی ہے۔ پھر معاشرے میں اس کی وبا پھیلتی ہے بیماری کی طرح۔ دیکھ لو نتیجہ، بھوپال کے ایک اسکول میں 3 ساڑھے 3 سال کی بچی کا، آج ہی سنا ہوگا آپ نے، اور یہ برا کرنے والا اتنا بڑا عمر دراز آدمی، کیونکہ معلوم ہے یہ کوئی جرم نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ ایسے لوگوں کے ہار پہنا کر استقبال کیے جا رہا ہے جیسے بہت بڑے محاسبے سے فتح ہو کر آئے ہوں بڑا کام کر کے۔ ذلیل و خوار سور سے بدتر ایسے لوگ جو معاشرے کے لیے وبا ہیں، بیماری ہے۔ اسلامی حکم تو یہ ہے کہ ختم کرو اس جڑ سے بیماری کو، یہ ناسور سے بدتر ہے۔ جب جس میں ناسور ہوتا ہے نا کسی جگہ تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کرو تاکہ یہ ختم ہو جائے، نہیں ہوتا تو کہتے ہیں اتنا آذو کاٹو۔ ہاتھ میں ہے تو ہاتھ کاٹو، کیوں؟ یہ صرف ہاتھ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کے سارے جسم کے لیے مضر ہے۔ اس لیے چور کو سزا ہاتھ کاٹنے کی دی ہے، لیکن پڑھا لکھا مسلم طبقہ کہتا ہے عجیب شدت کی سزا ہے اسلام میں، ہاتھ کاٹنے کی کیوں رکھی؟ ایسے ہی 5-6 مہینے جیل میں ڈال کے باہر چھوڑ دیتے تاکہ آج 500 چورائے ہیں کل 5000 چورائے، چھوڑتے رہو۔ اسلامی سزاؤں کی وضاحت ضروری ہے معاشرے میں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے کہ سارے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اکیلا دین کافی ہے، اور قرآن سے بڑھ کر احکامات کی کتاب کوئی نہیں، کہ اس کے جو حکم ہیں نا وہ قوانین بھی ہیں، ضوابط بھی ہیں، دستور حیات بھی ہیں، ایک فرد کو زندگی کیسے گزارنا ہے قرآن سے دیکھ لو، پورا معاشرہ کیسے بنانا ہے قرآن سے دیکھ لو، حکومت کیسے چلانی ہے قرآن سے دیکھ لو، غلام کی زندگی کیا ہو قرآن سے دیکھ لو، عبادت کیا ہو قرآن سے دیکھ لو، ملازمت کیا ہو قرآن سے دیکھ لو، اطاعت کیا ہو قرآن سے دیکھ لو، ازواجی زندگی کیسی ہو قرآن سے دیکھ لو، میراث کا تقسیم کرنا قرآن سے دیکھ لو، بچوں کی تربیت قرآن سے دیکھ لو۔ ارے کس پوائنٹ پہ آنا چاہتے ہو؟ اگر آنا ہے دیکھنا ہے تو قرآن سے دیکھو۔ آج ایک عدلیہ نظام کا میں وہ پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے بتایا کہ دیکھیے اس میں آیا لکھے کہ نماز کوئی ضروری نہیں ہے اسلام میں۔ لو بتا کون رہے ہیں؟ جن کا رہنا کوئی ضروری نہیں ہے زمین پر، اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ زمین پر رہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ اسلام میں نماز کوئی ضروری نہیں ہے۔ 70-80 مقام پر نماز کا حکم قرآن میں یوں ہی آ گیا، زکوٰۃ کے ساتھ یوں ہی جوڑ دیا، بنی الاسلام علی خمس ایسے ہی کہہ دیا کہ جو بنیادی چیزیں ہیں، اس کی مثال تو ایسی ہے، بنیاد کس کو کہتے ہیں؟ فاؤنڈیشن کو، کہ اسلام کی بنیاد ہی اس سے ہو رہی ہے، بنی الاسلام علی خمس، جس میں شہادت لا الہ الا اللہ و اقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ اسلام کی بنیادوں پر ہی ضرب لگ رہی ہے کہ ضروری نہیں ہے۔
تاکہ پھر یہ پڑھے لکھے لبرل مائنڈ مسلمان کہیں ہاں ضروری تھوڑی ہے، جب نماز ضروری نہیں کہیں گے تو پھر مسجد بھی کوئی ضروری نہیں ہے، پھر کرو دعوے سب پر اور جانے دو اپنے ہاتھ سے۔ کہ عقل ہم سب چیزوں پہ لگاتے ہیں، اسلامی حکومت پہ، اسلامی احکامات پر، اسلامی نظام پر کیوں نہیں لگاتے؟ اور ان احکامات کی حکمت کیا ہے وہ بھی ڈھونڈو۔ اس بدترین دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس میں تو ہمیں متحد ہو کر اسلام کی ساری خوبصورتی کو پیش کرنا تھا۔ یہ تھی اس وقت کی بات۔